بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس خبریں کافی ہیں، کچھ اندرون ملک سے متعلق اور کچھ بیرون ملک سے متعلق۔ ہمارے دشمن ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کچھ تیاریاں کر کے بیٹھے ہیں اور ہم کتنے تیار ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ چودھری غلام حسین صاحب بار بار تذکرہ کرتے رہتے ہیں ستاروں کی احوال کا بھی، تو چودھری غلام حسین صاحب اچھے خاصے ماشاءاللہ ستارہ شناس بھی ہیں، نفس شناس بھی ہیں، پومسٹ بھی ہیں۔ تو ایک ہلکے پھلکے سوال کرتے ہیں ان سے۔ تو چودھری صاحب، وفاقی بجٹ کی منظوری ہے کل، آج بڑے کھانے پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سب کو یاد فرمایا ہے اور کھانے پہ بلایا ہے۔ اگر ہم پچھلے دنوں کے دیکھیں بجٹ سیشن کو، تو کبھی بھی حکومت کی جو گنتی ہے وہ پوری نہیں ہوئی، یعنی کہ کم لوگ رہے ہیں، اور ایک دو دفعہ آپ کا کورم بھی پوائنٹ آؤٹ ہوا۔ تو آپ کہہ رہے تھے کہ مریخ اور زحل آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور بڑے ہی یہ بدماش قسم کے ستارے ہیں اور اوائڈ کرنا چاہیے، اور یہ مزید کتنی دیر ٹینشن رہے گی؟ 20 جولائی تک۔ 20 جولائی تک؟ لیکن وس جو ہے آج سے ایک ہفتہ مزید ایک ہفتہ جو ہے، تو یہ یعنی جو جب ایگزیکٹ اپوزیشن ہے نا، یعنی وہ بھی 19 ڈگری پر، وہ بھی 19 ڈگری پر، وہ ہے 1 اور 30 کو، یعنی 30 جون اور 1 جولائی کو۔ تو یہ کن پھر یہ جی بتائیں۔ تو یہ جو سیاست اور حکومت اور فوج اور ریاستی ادارے اور فوج اور سیاست، فوج اور عوام، تو یہ تصادم اور ٹکراؤ اور متشدد وائلنس کا رویہ جو ہے نا، یعنی آپ بات کر رہے ہوں گے تو اگلے کو یعنی وہ سنی انسنی کر رہا ہے، یعنی آپ یہی صرف کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بڑا سورج، بہت زیادہ گرمی پھیلی ہوئی ہے، تو آپ ذرا ایک ٹوپی پہن لیں یا کوئی کپڑا اوڑھ لیں، اور نہیں جی تھانوں کی پتہ، یعنی خواہ مخواہ لڑنے کا ایک یعنی ماحول، پھر ایکسیڈنٹس وغیرہ، تو یہ کچھ اینی تھنگ ٹو اینی تھنگ، یہ جب بھی یہ آپریشنل ہوتا ہے یہ آسپیکٹ، یہ کچھ نہ کچھ انہونی چیزیں ہو جاتی ہیں جن کا ایک لمحہ پہلے بھی کوئی خیال نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈیویجولز کے لیے بھی اپلائی کرتی ہیں، انڈیویجولز کو، عام لوگوں کو، سب ہر ایک بندے کو کرتی، صحیح ہے، یعنی کسی کو کسی جگہ، کسی کو کسی جگہ، لیکن پھر بعض اوقات ہے کہ بعضوں کی پروٹیکشن ہو رہی ہے، جو دوسرا مشتری ستارہ ہے جو کہ خوش بختی لاتا ہے، برکت لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل لے کے آتا ہے، تو وہ کئیوں کو بہت بڑے پیمانے پر ان کے اوپر اللہ کا فضل اترا ہوتا ہے، تو وہ ان کو اس کا اس طرح کا برا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کے کئی آسپیکٹس ہیں، بٹ سب سے کم یہ ہے کہ لڑنے بلنے سے، مرنے مارنے سے، یعنی افراتفری سے، تصادم سے، یعنی اس سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو یہ جو ستاروں کی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں، جن کو آپ بدماش ستارے کہہ رہے ہیں، تو یہ وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے اور بزدار صاحب کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ؟ ابھی تو یہ ہے کہ صلح جوئی سے کمپرومائز کر کے کان ولیٹ کے آگے ودھتے جان۔ اور شہباز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کے لیے انہوں نے پہلے ہی اس کا یعنی ان کے بھی ہوں گے نجومی کوئی، تو انہوں نے آپس میں سیز فائر کر لیا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے سمجھ لیا ہے کہ بھئی میری کوئی دال نہیں گلنے والی، اگرچہ انہوں نے پھر مریم کو یہی کہا ہے، اور مریم کی کافی حد تک نواز شریف نے اور باقیوں نے بھی، وہ جو اس نے کہہ دیا نا کہ یہ اگر مجھے گارنٹی دے دو تو نواز شریف کو آج رات میں واپس بلا لوں گی، تو انہوں نے کہا بھئی آپ کے اس بیان کا تو مطلب ہے کہ ہم سارا کاروباری جھوٹ پر کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز بھی ہے، آپ نے شہباز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کا ذکر کیا، تو آزاد کشمیر الیکشن میں کمپین چلانی ہے، الیکشن مہم چلانی ہے، تو اس میں شہباز شریف صاحب کا خیال تھا کہ مریم صفدر صاحبہ کو رہنے دیں آپ اور یہ کام ہمارے ذمہ کر دیں، لیکن نواز شریف صاحب نہیں مانے، اور اب یہ طے پایا کہ دونوں کمپین چلائیں گے لیکن الگ الگ،
یعنی ایک ہی جلسے میں مریم صفدر صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، وہ الگ جلسہ کریں گے، وہ الگ جلسہ کریں گے۔ اب یہ 50-50 طے پایا ہے اور یہ نواز شریف صاحب نے معاملات طے کیے ہیں، گائیڈ لائن دی ہے۔ تو آزاد جموں کشمیر میں جو الیکشن ہے جو 25 جولائی کو ہے، جی ہاں بالکل، ان کے بارے میں ابتدائی طور پر تو خیال تھا کہ پی ٹی آئی صرف 3-4 سیٹوں کو 24 یا 32 سیٹوں میں سے ان پر آگے ہے، لیکن اس وقت جو ماحول اور ٹرینڈ بتائے جا رہے ہیں اب مبصرین کی طرف سے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ویو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں بن گئی ہے، اور نون لیگ کا بھی برا حال ہے اور پیپلز پارٹی کا تو بہت ہی کم، 12 ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، 3-4 لیڈ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو وہاں صورتحال تقریباً تبدیل ہو گئی ہے پچھلے 1 مہینے کے اندر۔ بالکل صحیح ہے۔ وہاں اس کا اب آپ اس کا ستاروں پر نہ ڈال دینا۔ جی ہاں، ستاروں پہ نہیں، میں تو ویسے ہی کر رہا ہوں کہ کشمیر کا بھی جو رزلٹ ہے وہ تقریباً گلگت بلتستان والا ہی آئے گا۔ شاید کوئی بھی سیاسی جماعت سنگل لارجسٹ پارٹی یعنی کہ سمپل میجورٹی نہ لے سکے، اور جو بھی حکومت بنائے گی موسٹ پروبیبلی پی ٹی آئی بنائے گی، لیکن اس کو بھی کچھ لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے گا، جیسے گلگت بلتستان میں ہوا۔ یہ وہاں کی اب تک کی پلس ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کھانے پہ بلا رہے ہیں آج۔ تو چوہے صاحب، جہانگیر ترین گروپ تھرو آؤٹ بجٹ سیشن میں نہیں آیا، پاکستان مسلم لیگ کاف ناراض ہے، تو آج کھانے پہ کیا خیال ہے، یہ سارے ہوں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے ہوں یا نہ ہوں بجٹ سارے پاس کر دیں گے، بجٹ پاس ہو جائے گا، یہ فائنل معاملہ یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، وہ ہے 1 تاریخ کو، 1 جولائی کو، اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اور اس میں بریفنگ دی جائے گی اہم ایشوز پہ۔ اب بات آپ نے کی ہے نا صابر شاکر صاحب، آپ بہت ہی تو آپ مجھے کہہ رہے تھے ستاروں کو سمجھتے ہیں، آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہ 1 وہ دن ہے کہ فوج اور سیاست آمنے سامنے، عوام اور سیاست، فوج آمنے سامنے، فوج اور حکومت یعنی وہاں کوئی نہ کوئی یعنی کھڑاک جو ہے نا آپ سمجھ سکتے ہیں، جی ہاں، کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی آمنے سامنے وہاں نہ ہو جائے۔ جیسے آپ نے باہر ہوتا اسمبلی کے اندر آپ نے خون خرابے تک لے گئے تھے معاملے کو، تو وہ میں نے بتانا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے دیکھا ہے کہ بھئی میری دال پارٹی کے اندر نہیں گل رہی، تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں فوج اور ریاستی اداروں کے ساتھ کسی تصادم اور لڑائی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن آپ کی جو پالیسی ہے یا آپ کا جو نقطہ نظر ہے اور جو آپ کا بیانیہ ہے اس میں کافی وزن ہے، تو ہمیں کو اکٹھے چلنا چاہیے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ یہ لیٹسٹ ہے شہباز اور مریم کے اور نواز شریف کے درمیان جو بات چیت ہمارے علم میں آئی ہے۔ بالکل، اس میں چوہے صاحب یہ ہے، تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ آپس میں نہ لڑیں، ہمارا ہدف ایک ہی ہے، ہدف ہے اسٹیبلشمنٹ کو زیر کرنا، ذرا راستہ مختلف ہے، آپ ذرا نیمے ہو کے چلیں، مریم ذرا اگریسو رہے گی، اور اس کمبینیشن کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور آگے الیکشن تک ان معاملات کو لے کے جائیں گے، لیکن کہیں بھی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اور سلسلہ جب بھی ہمیں حکومت ملی، سلسلہ ہم شروع کریں گے 2013 سے ہی، تو 2018 سے ہی ہم شروع کریں گے، جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، اور اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے حساب کتاب برابر کریں گے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے تو اوکے کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو تجویز ہی میری تھی کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے، اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ آ کے بریف کرے، اور انٹیلیجنس ایجنسیز یعنی کہ ISI، تو یہ میرا خیال ہے کہ براہ راست اس کے بعد گلگت بلتستان کے معاملے میں جب بریفنگ دی گئی تھی، آرمی چیف نے بلا کے دی تھی سیاستدانوں کو، سیاسی قیادت کو، اس کے بعد یہ بڑی سیٹنگ ہوگی، اور اس میں جو معاملات ہیں وہ ایسٹرن بارڈر ہے ہمارا،
خاص طور پہ کشمیر کا معاملہ، لائن آف کنٹرول، انڈیا کے ساتھ معاملات، اور دوسرا ایشو ہوگا افغانستان کا، کیونکہ اس وقت جو سوالات تیار کیے جا رہے ہیں بلکہ دانت تیز کیے جا رہے ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ 1 جولائی کو نہ آپس میں کوئی تلخ کلامی ہو جائے، تو یہ ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ شاید اسی لیے وہ مشتری اور زحل جو ہیں ان کو الگ الگ رکھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ نہیں، میں نے کہا وہ آپ کے ٹانگیں کانپنے والے ایاز صادق صاحب کہاں ہیں؟ دیکھتے ہیں اب اس دن آتے ہیں کہ نہیں آتے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ آج کل تو ان کی کوئی زیادہ ہی آپ نے ان کو بہت ہی، اس میں کافی نام ایسے ہیں قومی سلامتی کمیٹی میں جو پس پردہ بیک بائٹنگ تو بہت ہوتی ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ اس دن کیا ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خاموشی نہیں ہوگی، بہرحال یہ ذہن میں کوئی بریکنگ بھی تو دینے والے تھے، آج بریکنگ نیوز تھی آپ کے پاس۔ بریکنگ نیوز آپ کے پاس بھی تو ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، لاہور دھماکہ، خاص طور پہ چوہدری صاحب آپ کے پولیس آئی جی انعام غنی صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا بڑی کامیابی سے کہ جوہر ٹاؤن کار دھماکہ جو ہے اس کے تمام ملزم پکڑ لیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب موجود تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کے بارے میں بریکنگ نیوز دی، ذرا سنیے جی۔ دھماکے میں ملوث تمام بین الاقوامی اور مقامی کرداروں کی شناخت کی گئی۔ دوران تحقیقات دہشت گردوں کے اس نیٹ ورک کو مالی معاونت فراہم کرنے والے بین الاقوامی کرداروں کے تانے بانے مقامی دہشت گردوں سے ملنے کے تمام شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کارروائی میں ملک دشمن ایجنسی براہ راست ملوث ہے، جس نے اس نیٹ ورک کو تمام مالی معاونت فراہم کی ہے۔ تمام مالی معاونت فراہم کی، بیرون ملک دشمنی جو ہے، دشمن ملک کی ایجنسی وہ بھی ملوث ہے، اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ را کے بارے میں کہا جا رہا ہے، این ڈی ایس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب نے نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا اس فورم پہ ان کا نام لینا مناسب نہیں۔ پہلے ذرا انعام غنی صاحب کو سن لیں، انہوں نے کیا بتایا۔ جو اس کا مین لنچ پن ہے جس نے یہ سارا کچھ پاکستان پہ ارینج کیا، وہ ہمارے پاس اس وقت گرفتار ہے۔ یہ جو ملزم ہے یہ 4th شیڈول میں تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ ملزم 4th شیڈول میں نہ کبھی رہا ہے نہ اس وقت ہے۔ اچھا، اس میں چوہدری صاحب ایک بڑی کام کی جو بات ہے وہ میں دوبارہ بھی سناؤں گا، آپ بھی سنیے گا، کہ ملزم پکڑا گیا اور اس میں خاص طور پہ اس سارے واقعے کو ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ اس میں ہمارے بھی کچھ نادان دوست جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، وہ دانستہ ہوتے ہیں، نادانستہ ہوتے ہیں، یہ فیصلہ وہ خود کریں، لیکن یہاں پہ خبریں چھپتی ہیں، انہی خبروں کے پیس جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں، ٹکڑے، وہ ہمارا انڈین ہائی کمیشن جو ہے ادھر بیٹھا دلی، اور پھر دلی کا، اور پھر دلی میں جو را اور بیٹھے ہیں سارے، وہ سارے پیس لیتے ہیں، اس کی ایک فائل بنائی جاتی ہے، اور فائل بنا کے پھر فیٹف جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ تو آئی جی صاحب کیٹاگوریکلی کہہ رہے ہیں انعام غنی صاحب کہ یہ جو خبریں شائع کی گئیں کہ جی 4th شیڈول کے ملزم تھے، اور 4th شیڈول کا ملزم ہے کہ جناب وہ ہیں آپ کے دائرہ لگا ہوا ہے ان پہ، لیکن وہ وارداتیں بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ خاص طور پہ یہ جو کار بم دھماکہ تھا یہ فیٹف کے اجلاس سے ایک دن پہلے کیا گیا، اور بڑا اسکرپٹڈ فوکسڈ یہ سارا تھا کہ معاملہ ادھر میسج کنوے کرنا تھا فیٹف میں، اور آگے جا کے اس کے بھی بتائیں گے، تو دوبارہ سنوائیے گا جی آئی جی نام کا۔ جو اس کا مین لنچ پن ہے جس نے یہ سارا کچھ پاکستان پہ ارینج کیا، وہ ہمارے پاس اس وقت گرفتار ہے۔ یہ جو ملزم ہے یہ 4th شیڈول میں تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ ملزم 4th شیڈول میں نہ کبھی رہا ہے نہ اس وقت ہے۔ یہ آپ نے سن لیا۔ اب میں فیٹف کے صدر جو ہیں مسٹر مارکس جو ہیں ان کی گفتگو سنواتا ہوں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ادھر اجلاس چل رہا تھا
ادھر یہ کام ہو رہا تھا. اور پھر ایک اخبار نے اپنی سپر لیڈ لگائی اور انہوں نے بتایا کہ یہ کار دھماکہ حافظ سعید صاحب کے گھر پہ تھا. ٹھیک ہے جی, خاص طور پہ بتایا گیا کہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں, کوئی ڈاؤٹ نہ ہو, تاکہ میسج کنوے ہو جائے پوری طریقے سے. تو یہ دشمنی کس کے کہنے پہ کی جا رہی تھی؟ دانستہ کی جا رہی تھی, نادانستہ کی جا رہی تھی, اور یہ خیال کیسے اچک آیا؟ تو اب ذرا فیٹف کے صدر کو سن لیجیے. Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistani government has made substantial progress in making its counter-terrorist financing systems stronger and more effective. It has largely addressed 26 out of 27 items on the action plan. However, one key action item still needs to be completed, which concerns the investigation and prosecution of senior leaders and commanders of UN-designated terror groups. ٹھیک ہے جی, یہ نام لے رہے تھے جی حافظ سعید صاحب کا اور مسعود اظہر صاحب کا. یہ جو سب ان کا ہے ایجنڈا. یہ کہتے ہیں کہ بس آپ کی نہ ہم عدالتی نظام کو بھی آپ بلڈوز کر دیں, اعلیٰ عدالتوں کو بھی بلڈوز کر دیں, آپ ان کو پھندے پہ لٹکا دیں. یہ ہے چٹ جاتی ہے. اور اس میں فیٹف کے اجلاس میں کیا ہوا, اس میں ہمیں سپورٹ کیا چائنا نے, ملائیشیا, انڈونیشیا, سعودی عرب, خلیجی ممالک. جو ہماری اس طرف جو دشمنوں کی فہرست میں شامل تھے, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں انڈیا, فرانس, امریکہ, یہ ممالک تھے جو کہ ہمیں ذرا ٹائٹ کر رہے تھے, اور جس کی وجہ سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کہنا پڑا کہ اب یہ ٹیکنیکل فورم نہیں ہے بلکہ یہ پولیٹیکل فورم بن چکا ہے اور ہمیں پریشر میں لایا جا رہا ہے. سنائیے جی. دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا اور فیٹف کے ممبران کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا یہ فورم ٹیکنیکل فورم ہے یا پولیٹیکل فورم ہے. کوئی جواز نہیں ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں مزید رکھا جائے. میرے علم میں ہے بھارت نے بالخصوص اور کچھ قوتیں ہیں جو اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور سمجھتی ہیں ان کے مقاصد حاصل تب ہو سکتے ہیں کہ پاکستان پر یہ مسلسل تلوار لٹکی رہے. اب وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے سے پتہ تھا اور واقعتاً پتہ تھا کہ اب یہ پولیٹیکل ٹول کے طور پہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ تھا کہ ہم گرے لسٹ میں ہی ہمیں رکھیں گے. ذرا سنائیے جی. آلریڈی ہمیں پتہ تھا کہ یہ پازیٹیوٹی دکھائیں گے, ہماری تعریف کریں گے اور تھوڑا آگے پوسٹ پون کر دیں گے. تو یہ کوئی اور ملک ہوتا تو اس وقت کبھی کا وہ نکل گیا ہوتا گرے لسٹ سے. ہم جو ہیں جیو پولیٹیکل اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں. یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے جی. چوائس صاحب. آبویس ہے یہ. جب آپ ان کے صدر کا بیان سن لیں کہ 27 میں سے 26 پر سکسیسفلی مکمل طور پر انہوں نے عمل کر لیا ہے جی. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں یا ماجگاہ بنی ہوئی سازشوں کی, تخریب کاروں کی, دہشت گردوں کی, ان کے سہولت کاروں کی اور یہاں ان کو ہلاشری دینے والوں کی, یہاں یہ اچیومنٹ کوئی مذاق ہے؟ ان کو تو اسلام پیش کرنا چاہیے تھا FATF والی کانفرنس کو, پاکستان کو, کہ تمام مشکلات کے باوجود پاکستان نے 95% پر عمل کر لیا جی. اور ایک کا بھی کوئی وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جو جس سے کوئی نلیفائی ہوتی ہو ساری جدوجہد. یعنی اس کا بھی پروسیس میں ہے, وہ بھی ہو جانا ہے. 1 سال مزید اس کو مشکوک لسٹ پہ رکھنا یا انڈر آبزرویشن رکھنا, یہ سراسر بلیک میلنگ یا پاکستان کو پریشر ٹیکٹکس کے تحت اس کا بازو مروڑ کے کوئی اقدامات کروانا ہے. I don't think so it is going to work. ہاں پاکستان یہ 27 بھی اگر 2700 کے پوائنٹ ہوں گے, کیونکہ نہ پاکستان دہشت گردوں کو کی مدد کرتا ہے, نہ مدد کرنے کا تیار ہے اور نہ کرے گا, اور نہ پاکستان کے اندر اور نہ پاکستان کے باہر جنگ کا کوئی ارادہ رکھتا ہے جی. اگر حملہ کوئی کرے گا تو اس کو ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا کہ وہ ابھی نندر اور چندن کو ہی بھول جائیں گے. بالکل چوہے صاحب اس میں ہے. اب یہ ٹائمنگز میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
پچھلی دفعہ جب فیٹف کا اجلاس تھا تو ڈینیل پرل کا معاملہ ہوا، اس کے جو ان کے گرفتار تھے ملزم، ان کو سپریم کورٹ نے بری کر دیا. انہوں نے کہا کوئی سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے، اور ایک کمزور ایویڈنس پہ تو کسی کو نہ سزائے موت دی جا سکتی ہے، نہ کسی کو عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے. اور جیسے ہی وہ ایشو ہوا تو ذرا سوچیں کہ امریکی وزیر خارجہ کا فون آتا ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ جناب ڈینیل پرل کے جو قاتل ہیں، ملزمان ہیں، آپ نے ان کو نہیں چھوڑنا. اب یہاں پہ جب اپنی باری آتی ہے تو بندہ پوچھے کہ آپ نے تو گوانتانامو بے سے جن کو آپ نے کئی سال تک رکھا، 20 سال تک وہاں پہ رکھا، 15 سال رکھا، ان کو آپ 20 سال بعد کہہ رہے ہیں جی یہ بے گناہ ہیں اور ان کو ہم رہا کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے عدالتی نظام کو نہیں مانتے وہ. اور اس وقت یہ غصہ نکالا گیا، اور اب جو غصہ نکالا جا رہا ہے، ایک ہے جی کشمیر پہ ہمارے اسکرپٹ پہ چلیں، اور دوسرا امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کیے جائیں، ورنہ پھر ہم یہ کام کریں گے اور یہ کرتے رہیں گے. یہ ہوا ہے جی. اور سارا وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ ادھر جو مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بار بار کا اس طرح کے ایشوز جو نان ایشوز ہیں، ان کو وہاں 10 لاکھ بندہ جو ہے وہ ان کو کیمپوں میں منتقل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. بھائی جو تم مظالم کر رہے ہو، جو مارا ماری آپ نے عراق میں کی ہے، جو لبنان میں کرایا ہے، جو شام میں کرایا ہے، جو لیبیا میں کرایا ہے، جو افغانستان میں ہو رہا ہے پچھلے 50 سال سے، وہ تمہیں شرم نہیں آتی، نہ نظر آتا ہے جی. اخیر نہ ان کے پاؤں میں چپل ہوتی ہے وہ طالبان، نہ انہوں نے اس طرح پٹکا بنیا ہوں جی میں کوئی چھترے اور بکرے بیچن آئے نے، اور انہوں کا جڑا بڑے سے بڑا سورما جو ہے امریکن، وہ اس کے آگے آگے خوش آمدی ٹٹوؤں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے. تو یہ تو پھر ہونا تھا. اب ایک اور جی ڈبل سٹینڈرڈ فیٹف کا، وہ ذرا سنیے کہ بھارت میں چوائس صاحب اس وقت یہ کوئی اور نہیں بتا رہا، یہ ان کی اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے. یہ انڈیا ٹوڈے کی خبر ہے، اور 21 کروڑ مالیت کی ممبئی میں جی 7 کلو گرام یورینیم یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، پکڑی گئی. ایٹمی ایندھن ان کا اب چوری ہو رہا ہے، ایٹمی ایندھن جی. اس کے بعد ٹائمز آف انڈیا کی خبر ہے 7 گرفتار ہو گئے ہیں اور 6 کلو گرام یورینیم یہ پکڑی گئی ہے جی. این ڈی ٹی وی کی یہ خبر ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ سیز 7 kg ہائیلی ریڈیو ایکٹیو یورینیم اریسٹ ٹو ہو ٹرائیڈ ٹو سیل اٹ، یہ ہو رہی ہے جی. انڈین ایکسپریس کی خبر ہے جھارکھنڈ میں 6 کلو گرام منرل یورینیم سیزڈ 7 اریسٹڈ. یہ انڈیا ہے جہاں پہ میرا خیال ہے دنیا کا چودھری صاحب، دنیا کا یہ واحد ملک ہے جہاں کے گلی بازاروں میں یورینیم، ایٹمی مواد، جوہری مواد جو ہے وہ خرید و فروخت کی اجازت دی ہوئی ہے، اور ایک ہلکا سا پرچہ درج کروایا جاتا ہے. اس پہ فیٹف کے صدر کیا کہتے ہیں، ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جب فیٹف کے صدر سے سوال کیا گیا کہ انڈیا میں یورینیم فروخت ہو رہی ہے، جوہری مواد فروخت ہو رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں بھی کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے بڑا ہی سادہ سا جواب دیا کہ ابھی چونکہ کووڈ چل رہا ہے اور اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، تو میڈیا رپورٹس پہ میں تبصرہ نہیں کرتا. ذرا سنیے جی. Recently there were incidents of uranium leak and it was open in Indian markets. What kind of action plan is planned for India to stop it from nuclear proliferation? Yeah, thank you for that question. I'm aware of the media reports, but I'm not going to comment on something we haven't assessed. تو یہ تھے ہمارے ہونہار رپورٹر ہیں جی اسلام آباد کے مسٹر وسیم. سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اگر اس پہ کم ٹائم دیا کریں، اس طرح کے اچھے کام کریں تو بہت اچھی بات ہے. تو چوہدری صاحب یہ تھے فیٹف کے صدر کا جواب تھا. بتائیں. نہیں وہ اب انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے نا، وہ اسے ادھر ادھر کیوں ہوں گے؟ اب پاکستان نے تو میں نے کہا کہ سارا کچھ ہی کر دیا ہے، تو اس کے باوجود بھی ابھی میں نہ مانوں تو ادھر وہ دیدہ دلیری یہ ہے کہ ان کے بازاروں میں مال جو ہے یعنی پھر رہا ہے.
یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ویسے حیران کون ہے کہ یورینیم فروخت ہو رہی ہے 7-7, 8-8, 10-10 کلو اور کوئی پوچھنے والا نہیں, اور اس پہ کسی کے کان تک یوں نہیں رونگتی. اگر یہ پاکستان میں یا کسی اسلامی ملک میں چودھری صاحب ہو جاتا تو یہ 9/11 جو ادھر آئے تھے تو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی, وہ ہمارے سائنسدانوں کو بھی انویسٹیگیٹ کرتے رہے کہ افغانستان میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, جبکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. عراق, صابر شاکر صاحب جی یہاں آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. یہاں یہ کہتے رہے کہ پاکستان کے ایٹمی اسلحہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے, وہ انتہا پسندوں کے ہاتھ لگنے کا خطرہ ہے. پاکستان ایک ڈی سٹیبلائز ہوا ملک ہے, فلاں ڈمکان ہے. سر کھوتی تھا, کہاں ہاتھ لگ گیا, کس کے ہاتھ لگ گیا؟ ہاں ایک چیز ہے, میں فخریہ اور بار بار کہوں گا, اور پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہی ذکر کیا کہ جب سے 30 نومبر 84 سے پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے, کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ اس کا بارڈر کراس کرے. ایسا ہی ہے جی بالکل ایسا. وہ تکلیف ان کو, مروڑ ان کو یہ اٹھے ہوئے. لیکن جو صاحب ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ یورینیم جو ہے یہ کسی نہ کسی دن یہ خود ہی دیں گے مقبوضہ کشمیر میں کسی بی جے پی RSS کے بندوں کو, اور کہیں گے یہ دیکھیں جناب یہ آ گیا ان کے ہاتھ, اور اس کے بعد یہ افغانستان بھی پہنچائیں گے. یہ آج آپ نوٹ کر لیں, یہ سارے کام انہوں نے کرنے ہیں تاکہ الزام کسی اور پہ لگائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن, ایک دھوکہ کیا گیا اور اتنا کمزور کارروائی تھی, دشمن کبھی بھی نہیں کرتا. چودھری صاحب جموں ایئرپورٹ ایئر ہیڈ کوارٹر یعنی کہ انڈین فضائیہ کا اسٹیشن, وہاں پہ 2 ڈرون حملے ہو گئے اور نہ کوئی مرا نہ کوئی جلا, بلکہ 2 معمولی زخمی ہوئے, اور فوری بندہ بھی گرفتار, 5 کلو کا ایک بیگ بھی تیار, وہ بھی پکڑا گیا, اور اس کے بعد تانے بانے بھی جوڑ دیے گئے. تو یہ اتنے فرسودہ قسم کی کارروائیاں جو اجیت ڈوول کر رہے ہیں, بپن راوت کر رہے ہیں, انڈین جو را ہے وہ کر رہی ہے, یہ سارا کرنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ لوگ اب اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں. پلوامہ میں ان کو جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا, بالا کوٹ میں جو کچھ ہو چکا, اب پھر انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کی کہ جناب ہم کہیں گے کہ ہو جموں ایئرپورٹ پہ انڈین فضائیہ پہ یہ حملہ ہو گیا ہے, اور اس کو کسی نے ابھی تک لفٹ نہیں کروائی. چودھری صاحب آپ کے سامنے ہی ہے, اور بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ اس طرح کے پرزو ایک میں آپ کو بلکہ یعنی اہم بات یہ ہے, اتنے گھٹیا لیول پر اتر کے پاکستان کے خلاف یہ نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہیں. 5th جنریشن وار, 5th جنریشن وار کہ جی ایک بناتے ہیں جعلی نوٹیفیکیشن کہ فلاں جو ہے, فلاں اینکر جو ہے, فلاں اینکر آرٹسٹ جو ہے, فلاں جو ہے وہ مار دیا گیا, اس کو پکڑ لیا گیا, اس کو یہ کر دیا گیا. انہوں نے پرائم ٹارگٹ پاکستان کی فوج اور اس کا سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور یہاں کا پاکستان اور اس کے وزیر اعظم عمران خان کو رکھا ہوا ہے. کم از کم درجنوں کے حساب سے انہوں نے پچھلے دنوں اور مہینوں میں سٹوریز پلانٹ کرائی ہیں. لیٹسٹ پچھلے 1 ہفتے سے پھیلائی ہوئی تھی, جس کی تفصیل بھی ہم دینا نہیں چاہتے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون سے سو کال لبرل اور ہندوستان کے دشمنوں کے گماشتے یہ سٹوریز گھڑتے ہیں اور پھیلاتے ہیں. اس میں ایک ہی ہے کہ آرمی چیف پر حملہ ہونے والا تھا. او بھائی حملہ ہونا والا تھا آرمی چیف اس صورتحال میں, اور 1500 بندہ پکڑا گیا, جی فلانا ہو گیا, نکال دیا. بھائی ہم نے پتا کیا ایک بندہ بھی جو ہے کوئی نہ ادھر سے ادھر ہوا ہے. اس میں میں نے یہ دیکھا ہے, میں نے بھی ذرا جا کے دیکھا, میں نے کہا جا کے دیکھوں تو صحیح کہ اتنا بڑا کو ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, پوری دنیا کو نہیں پتہ, نہ CIA کو پتہ ہے, نہ یہ آپ کے موساد کو پتہ, نہ MI6 کو پتہ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 1 ہفتے کے وزٹ پہ ہیں, کبھی آذربائیجان, کبھی جرمنی, کبھی ترکی, کبھی کہیں, اور یہ سارا کچھ ایک پروپیگنڈا چلایا گیا. میں نے ذرا جا کے دیکھا, ان میں سے ایک شخص تو اچھا یہ اپنے نیشنل میڈیا پہ ان کو ہمت نہیں ہوئی انڈیا کے کہ وہاں پہ جا کے یہ کچھ حرکتیں کرتے.
ڈس انفو لیب آپ کو معلوم ہے یورپ میں پکڑی گئی، وہ سارا ڈسمنٹل ہوا. اب یہ سارے کے سارے یورپ سے شفٹ ہو گئے ہیں لندن. یہ MI6 کے مہمان ہیں آج کل، MI6 کے پیرول پہ ہیں، اور ان میں ایک بھگوڑا ہے جو خود بتا رہا ہے کہ میں تو ایگزائل میں ہوں، اور ایگزائل میں رہ کے کام ہی ان کا یہ ہے کہ پاکستان کو گالیاں دینی ہیں، پاکستان کی فوج کو گالیاں دینی ہے، پاکستان کے اداروں کو گالیاں دینی ہیں، اسی پہ ان کی روٹی روزی چلتی ہے. اور ان کو یہ پتہ چل جائے کہ گورنمنٹ آف پاکستان، ریاستی ادارے، مشینری، ایک تو ان کا جو ڈسپلن ہے اور ان کا فوج کے اندر جو اور قیادت پر اعتماد ہے اور ملک کے لیے جو قربانی کا جذبہ ہے، اٹ از سیکنڈ ٹو نن. اور ان تمام پر ان کی نظر ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے گلے میں رسا پڑنے والا ہے. یہ جو غلط کہانیاں، کبھی ایک کور کمانڈر کے خلاف، یعنی وہ حافظ قرآن ہے، جی ہاں بالکل، ان کے خلاف بے پر کی اڑائی تھی. یعنی میں کتنی کہانیوں کا ذکر کروں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہائیسٹ ملٹری لیول سے ہم نے چیک کیا ہے. ایبسولوٹلی انہوں نے کہا تو چوہدری صاحب آپ کو بھی عجیب آدمی ہے، آپ کو یہ دیکھے کہ اگر یہاں کوئی بھی صورتحال ہو جو یہ کہہ رہے ہیں جی ہاں، کہ 19 جون کو یہ ہو گیا اور 20 جون کو یہ ہو گیا، تو آرمی چیف آذربائیجان، ترکی، جرمنی ادھر دورے کرتے پھریں گے اس صورتحال میں. اس میں جو کہتے ہیں کہ لاجیکلی اس کو چیزوں کا یہ بات صحیح ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کیا کہنا چاہیے، وہ شکست خوردہ. اور یہ سارا پتہ ہے یہ جموں ایئرپورٹ والا کیوں ہوا ہے چوہدری صاحب؟ اس میں یہ جو کشمیر کانفرنس بلائی تھی انہوں نے دلی میں، وہ ہو گئی برے طریقے سے فلاپ، اور ایسی فلاپ ہوئی کہ سوائے فاروق عبداللہ اور الطاف بخاری کے وہ الٹا ان کے گلے پڑ گئی. اور ان کا جو 3 نقاطی پلان تھا کہ ان سب کو راضی کر لیا جائے ڈیلیمیٹیشن پہ، اور جموں کی سیٹیں بڑھا دی جائیں، اور 37 سے جموں کشمیر کی سیٹیں مقبوضہ کشمیر کی 44 کر دی جائیں، وہاں ہندو وزیر اعلیٰ لایا جائے، اور اس کے بعد اسمبلی سے 5 اگست 2019 کو لیجیٹیمائز کروایا جائے، انڈیمنٹی وہاں سے ملے، وہاں سے ریزولوشن پاس ہو، اور یہ جو گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے یہ ان کے گلے سے نکلے. وہ ہو گئی فلاپ. ایون محبوبہ مفتی نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر الیکشن کروائے گئے ریاستی الیکشن 370 کی بحالی سے پہلے، تو وہ نہیں لیں گے، بائیک آؤٹ کرے گی ان کی جماعت، اور ان کی بڑی تگڑی جماعت ہے، ان کے ساتھ 2 جماعتیں اور بھی ہیں، وہ بائیک آؤٹ کر دیں گے، اور ان کا اور حریت کانفرنس کا ایک ہی موقف ہو جائے گا. تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ ایک ڈرامہ کیا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان نے اگر کرنا ہوتا، پاکستان کی فضائیہ نے، تو وہ پھر بالا کوٹ کا جو جواب دیا تھا اسی طرح کرے گا پاکستان، اور الحمدللہ بڑا قسم کا کرے گا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ بریک لیتے ہیں جی. ویلکم بیک ناظرین. چوہدری صاحب، بلاول بھٹو نے تو ویلکم کر دیا جی. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں اسد کیسر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، ان کی تعریف بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم شرکت بھی کریں گے اور اس سے بھرپور استفادہ بھی کریں گے. تو چوہدری صاحب یہ مسلم لیگ نواز کیا کرے گی؟ وہ بھی جائیں گے، وہ آگے شاہد خان عباسی کا بیان، جی وہ بھی جا رہے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ تو ان کو میرا خیال ہے کوئی ہوگا جس کو بلایا جائے اور وہ نہ جائے. ہاں، وہ جو ممبرز ہیں وہی جا سکتے ہیں، نان ممبرز تو نہیں جا سکتے. مریم صفدر صاحبہ تو نہیں جا سکیں گی، پھر ان کا کیا ہوگا؟ نہیں تو وہ مطلب پیچھے سے ڈوریں ہلائیں گی، جیسے کہ آج کل ڈوریں مطلب ہے وہ لگی ہوئی ہیں کافی دیر سے، لیکن ان کا کوئی کسی طرف جا نہیں رہی بات. تو اب لوگ ان کے کہتے ہیں جی 2 سال سے کم رہ گیا، الیکشن ہونے والے ہیں، ہمیں اپنے حلقوں پر اپنے ووٹرز پر توجہ دینی چاہیے اور حکومت کے چہرے پر کالک ملنی چاہیے تاکہ ہمیں ووٹ ملیں اور ہم دوبارہ کسی طرح ایوان اقتدار میں پہنچ جائیں. چوہدری صاحب، زلفی بخاری کا ایک اور چیز بھی، وہ بھی بلاول بھٹو نے ابھی ٹویٹ کیا ہے، زلفی بخاری کا دورہ اسرائیل مبینہ طور پہ وہ بھی اب زیر گردش ہے، اور اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ذرا ڈیٹیلز. بھائی اس نے پہلے ہی زلفی بخاری، اب وہ بیچارہ ایک پریا بنایا ہوا، اس کا ہر چیز پھینکتے جاؤ. اس نے کہا جب یہ پہلے خبر چھاپی اسرائیل کے اخبار نے کہ پاکستان نے یہ چھپا ہے
اور اب پاکستان میں چھاپ دیا اسرائیل کا حوالہ دے کے، اور ان کا میں نے اس وقت کا بھی ان کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تو یہ پنگ پونگ آپس میں کھیل رہے ہیں جی، یہ بالکل یہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو یعنی گندا کیا جائے، لیکن یہ ہونے کا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے چوہدری صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔